لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ میرا بھتیجا ہے، ٹیلی فون میں انجینئر ہے، اس کو ڈپریشن ہے، تو اس کو آپ بتا دیں کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اول آخر درویش شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پھیرا کرے، انشاءاللہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کبھی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، کبھی بلڈ پریشر نہیں پڑے گا۔ 2 سال سے عجیب گھبراہٹ ڈپریشن ہے، قرآن بھی پابندی کے باوجود کوئی دعا بتا دیں، وضو بھی قائم نہیں رہتا، وضو قائم نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اگر اللہ پر ایمان ہو دل مطمئن ہوتا۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، ایک آدمی تھا، وہ مجھے کہے حضرت کہ نیند نہیں آتی، کئی دن ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا یہاں بیٹھ جائے میرے ساتھ، قرآن شریف آتا ہے کہ نہیں قرآن میں پڑھے ہوئے نہیں، میں نے کہا دروشی پڑھتے رہیے، تصویریں دروشی پڑھو۔ ابھی اس نے 2 تصویریں ختم نہیں ہوگی کہ خراٹے مار رہا تھا۔ میں نے اٹھایا ابھی یہاں سے تو اٹھو نا، گھر جا کے سو جانا۔ کہتا ہے کمال ہو گیا، میں نے کہا جی کمال اسی لیے ہو گیا، شیطان تمہیں سونے نہیں دیتا، جب تم نے اللہ کا ذکر کیا شیطان بھاگ گیا، دل کا اطمینان ہو گیا، تمہیں نیند آ گئی۔ شیطان تمہیں فلمیں دکھاتا ہے، خواب دکھلاتا ہے، لڑکیوں کی جھلکیاں دکھلاتا ہے، میک اپ سنگار دکھا، پھر کہاں سے نیند آئے گی؟ میں آپ کے درس میں 7 سال سے آتا ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میرے سارے معاملے پریشانی ہوں، میرے لیے دعا کہ اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور کرے۔ انسان کو جو بھی پریشانی ہو نا جی، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کثرت کرے، تو اللہ کی رحمت سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ گھر میں کوئی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، سارے گھر والے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھو نا، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ میدان احد میں قرآن پاک نے خود وہ منظر بیان کیا ہے کہ ایسا حالات ہو گئے کہ ان کے پاؤں ہل گئے، زلزلوا حتیٰ یقول الرسول متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو اس وقت بھی پھر صحابہ نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر قرآن کہتے ہیں جب انہوں نے پڑھا تو فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ نے ان کو نعمتوں سے بھی نوازا اور پھر اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر تمہیں قدر آئے۔ بعض اللہ والوں نے کتاب لکھی ہے القول الجمیل فی فضل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے میرے بھائی کہ جب پڑھو نا تو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے پورے یقین اور پورے اللہ پہ ذات کی طرف تصور کر کے پڑھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں مصیبتیں اڑ جائیں گی۔ کہتے جی کہ کسی کو اگر دماغ خلل ہو تو بہرحال اللہ عالم، بہتر تو یہ ہے کہ اسباب پر بھی عمل کرو اور دعا پر بھی عمل کرو۔ اسباب یہ ہیں کہ آج کل دنیا میں بہت ہی بڑے اچھے سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ عربی میں اس کو نفسی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، نفسیات کا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اور آپ کی انگلش میں اس کو سائیکاٹرسٹ کہتے ہیں۔ لیکن وہ عام ڈاکٹر نہ ہو، کوئی اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہو، یعنی کم سے کم وہ کنسلٹنٹ ہو، کیونکہ پہلے ڈاکٹر بنتا ہے، پھر اسپیشلسٹ بنتا ہے، پھر کنسلٹنٹ بنتا ہے۔ تو وہ جب استشاری بنتا ہے نا تو وہ پھر پکا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اتنی زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھتے۔ اس کے بعد جا کے اس کو مسئلہ بتائیں، وہ اس کے ساتھ 1-2 مجلس کریں گے۔ جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ دوائی نہیں شروع کرتے، وہ پہلے سیٹنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس سے پوچھیں گے کیا حال ہے، کیسے ہے، اسی کے اندر وہ اس کی بیماری پکڑیں گے کہ بھی اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ دوائی تجویز کرتے ہیں۔ یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے بڑے ہی عزیز ترین دوست کے بیٹے تھے ڈاکٹر ناصر، رئیس ناصر،
بہت بڑا ڈاکٹر تھا میرے پاس ایم ڈی، فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بہت ہی قابل ڈاکٹر تھا۔ مسئلہ یہ تھا ایک عورت کو کہ ایک تو وہ بار بار وضو کرتی تھی، اب وضو کر رہی ہے، اچھا نہیں ہوا، پھر کر رہی ہے، نہیں ہوا، پھر کر رہی ہے، نہیں ہوا، کوئی 100 دفعہ تو ہاتھ دھوتی تھی۔ اچھا اگر مشکل سے وضو کر بھی لیا، وہ نہیں ہو، پھر شروع کر دیا وضو، ایک اس کے لیے یہ بیماری کرتا ہے۔ اچھا پھر آدمی چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، نماز کا وقت ہے، اس کو وضو میں وقت لگ گیا۔ تو اتفاق سے میں نے ڈاکٹر صاحب میرے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، میں ان کو بتایا، انہوں نے کہا مکی صاحب یہ ایک بیماری ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں وسواس قہری، کہ آدمی کو وسواس آتے ہیں لیکن وہ قہری ہیں، یعنی مجبور ہے اس وسوسے کے تابع، کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک دوائی لکھ کے دی، انہوں نے کہا یہ دوائی منگوا لیں، پہلے 8 دن تک اس کو 2 ملی گرام دیں روز کی، رات کو سوتے ہوئے، 8 دن کے بعد اس کو 1 ملی گرام کر دیں، پھر یہ کئی مہینے تک کھاتی رہے، لیکن انشاءاللہ یہ دوسری گولی پر ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے 2 گولیاں کھائی، کہاں گیا وہ وہاں اور کہاں گیا جناب وہ ہاتھ دھونے بار بار بہت ہی ختم ہو، ایک صرف گولی لگے دیں۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ اکثر ہمارے پاس وہاں ہوتی ہے، اس نے جادو کر دیا ہے، مجھ پر سایہ ہے، کس چیز کا سایہ ہے ابھی تم پر، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی پر جنات کا اثر ہو، 100 میں سے 5% ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، اگر خوبصورت جل جاتا ہے، کیونکہ جل تو آگ ہے نا، جب آگ ساتھ رہے گی تو جلے گا، سڑ جاتا ہے بالکل۔ اس کا علاج کیا ہے کہ سورۃ البقرہ فیڈ کرے، ہیڈ فون کان میں لگا کے سنتا رہے، پہلے اس کو تکلیف ہوگی، نہیں سن سکے گا، لیکن زبردستی سنائے اس کو، کرتے کرتے 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر واقعی اس کا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو ڈاکٹر دوائی دے دے گا، بلا وجہ ہر بات کو تم ایک مسئلہ نہ پیدا کرو۔ اور یہ سارے مسئلے خدا کی شان آئے بھی مسلمانوں کے گھر میں ہیں، نہ ہندوؤں کو کچھ ہوتا ہے، نہ یہودیوں کو کچھ ہوتا ہے، نہ انگریزوں کو کچھ ہوتا ہے، کیوں وہ تو جان دیکھیں نا، یہ ہم لوگ، اور جی میں سائیکاٹرسٹ کا مانا یہ میں پاگل ہوں، پاگل خانے والے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، یہ ہمارے پاس بے وقوفی ہے۔ آپ یورپ میں حیران ہوں گے، اگر شام کو میاں بیوی کے درمیان کو تلخ کلامی ہو جائے نا، انسان ہے وہ فوراً اپنے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرے گا، ڈاکٹر صاحب مجھے ٹائم چاہیے، آج میرے ساتھ بیوی لڑ پڑی ہے۔ اچھا بیوی اپنے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرے گی، پتہ نہیں میں آج کیوں خاون سے لڑی ہوں، وہ جائیں گے، وہ سیٹنگ لے گا، 2 منٹ کے بعد ٹھیک۔ وہ معمولی بات بھی وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں پاگلوں والے ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں، وہ تو ہمیں مزید پاگل بنا دے گا اور پاگل خانے میں بھیج دے گا، کیوں دشمن ہے تمہارا وہ۔